إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال هل أخذه من حلال أم أخذه من حرام. رواہ البخاری. آج کے اس اجلاس میں جس عنوان کے تحت کچھ دیر تک آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے وہ آپ حضرات نے سماعت کیا ہے کہ وہ عنوان ہے رزق حلال و حرام. رزق حلال و حرام، کسب حلال و حرام، جائز و ناجائز کمائی، حلال و حرام کمائی. اس حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب کی آیتوں کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لازم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کھانے، حلال پہننے، حلال چھت کے نیچے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مختلف انداز کی جو حرام شکلیں ہمارے کاروبار میں، ہمارے کسب معاش میں، ہماری روزی میں در آئی ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام چیزوں سے، ان تمام شکلوں سے توبہ کر کے حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کے اس اجلاس میں اس عنوان کے تحت جو دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں وہ یہ ہیں. ایک بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں بے شمار جگہوں پر اہل ایمان کو، کہیں پوری دنیا کے لوگوں کو ایھا الناس کہہ کر کے، کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے، اور کہیں رسولوں کو خطاب کر کے خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حلال کھانے کی، حلال روزی پر اکتفا کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی تلقین فرمائی ہے. ایک بات مجھے یہ عرض کرنی ہے، چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ حرام جو ہے وہ حرام ہے، اور انسان حرام کیوں کھاتا ہے جبکہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اللہ نے اپنے بندگان کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو حلال کھانے کی تلقین فرمائی ہے، حلال کھانے کا حکم دیا ہے، حرام سے ڈرایا ہے، متنبہ کیا ہے، اس کی خطرناکی کو واضح فرمایا ہے، اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں مرتب ہونے والی لعنتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وضاحت کے ساتھ ساری باتیں سمجھائی گئی ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود ایک انسان، ایک مسلمان حلال چھوڑ کر کے، حلال پر اکتفا نہ کر کے آخر حرام کیوں کھاتا ہے، حرام کیوں کماتا ہے، حرام کمائی کی طرف کیوں رغبت کرتا ہے، حرام کمائی کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے، اس کی طرف لالچ کیوں کرتا ہے، اس کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں. دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی وجہ ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم حرام کی طرف مائل کیوں ہوتے ہیں، حرام کی طرف رغبت کیوں کرتے ہیں، حرام کی طرف آخر ہم جاتے کیوں ہیں، کیوں انسان حرام کھاتا ہے، کیوں انسان حرام کمائی کی طرف لپکتا ہے، اور کیوں انسان کے ذہن حرام کمائی کی طرف جاتا ہے. اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. دو تین نقاط کی روشنی میں انشاءاللہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تیسری بات انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر وقت رہا تو یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حرام کمائی کی لعنت اس دنیا میں اور آخرت میں کیا ہے، حرام کمائی کے نقصانات کیا ہیں، حرام کسب کے، حرام رزق کے کا انجام دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کیا ہے. اس پر بھی انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی اختصار کے ساتھ ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو کم کہہ کر کے زیادہ سمجھنے، زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں رزق حلال کا حکم دیا گیا ہے، تلقین کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو، تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس
کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، اے انسانوں، اے لوگو، سب کو حکم دیا جا رہا ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، دنیا میں جو کچھ ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ دنیا میں جو کچھ ہے تمہارے سامنے، جو تمہیں میسر ہے، اور چاہو تو حلال و حرام کی تفریق کیے بغیر، جائز و ناجائز کا فرق کیے بغیر کھا سکتے ہو، لیکن ہمارا حکم ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ روئے زمین پر ہے، اس میں سے حلال اور پاکیزہ ہی کھاؤ۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان لعین کے، شیطان رجیم کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کے قدم پہ نہ چلو۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں اشارہ یہ بھی کرنا مقصود ہے کہ حرام کی طرف جو لے کر کے جاتا ہے، پاکیزہ سے ہٹا کر کے، حلال سے ہٹا کر کے، حلال و پاکیزہ پر اکتفا کرنے کے بجائے حرام کے راستے جو دکھاتا ہے، اس میں سب سے بنیادی سبب یہ شیطان لعین ہے، جو اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، آگے سے پیچھے سے آؤں گا، دائیں اور بائیں سے آؤں گا، ہر طرح سے گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ تو اپنے بندوں میں سے اکثر لوگوں کو، زیادہ تر لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ وعدہ کر کے آیا تھا اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا حلال ہی کھاؤ، حلال اور پاکیزہ روزی تلاش کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کے قدم پہ قدم نہ رکھو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا، دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو، جو اللہ نے تمہیں روزی دی ہے، حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، وہ روزی کھاؤ۔ اللہ کی حلال کی ہوئی، اللہ کی پاکیزہ روزی جو تمہیں ملی ہے، اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ کے بندے ہو، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، تو تمہارا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ تم حلال پر اکتفا کرو، پاکیزہ پر اکتفا کرو، اور اللہ کی نعمت کا، اس حلال کو پا کر کے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ حرام اللہ کی نعمت نہیں ہے، حلال اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حلال کھاؤ، حلال پر اکتفا کرو، اور اللہ کی اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے بھائیو، تیسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو، جو اللہ نے تمہیں روزی عطا فرمائی ہے، پاک اور حلال روزی، حلال اور پاکیزہ روزی، اسے تم کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس پر تم نے ایمان قبول کیا ہے، ایمان کا اعلان کیا ہے، اس اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، اس کے عذاب اور اپنی ذات کے بیچ میں بچاؤ کا راستہ بنا لو، بیچ میں دیوار حائل کر لو، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کی جہنم سے بچنے کے لیے دیوار کھڑی کر لو۔ میرے بھائیو، تیسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے پھر فرمایا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے جو تم کو روزی عطا فرمائی ہے، ہم نے جو تم کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرمائی ہے، وہ روزی کھاؤ، اور اگر تم واقعی اللہ کے بندے ہو، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اعتراف کرو کہ اے اللہ، یہ حلال روزی تو نے عطا فرمائی ہے، اس حلال روزی کا عطا کرنے والا تو ہے، منعم تو ہے، یہ انعام تو نے کیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تو ہو گئی عام سی باتیں، عام لوگوں کو اللہ نے خطاب فرمایا، اہل ایمان کو خطاب فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت کریمہ میں اہل ایمان کے بعد، مسلمانوں کے بعد، اللہ نے اپنے رسولوں کو خطاب فرمایا، رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولو تم بھی اس کے پابند ہو۔ رسولوں کو بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو تم پاکیزہ روزیاں کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ، پاکیزہ کمائی کھاؤ، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، یاد رکھو تم آئیڈیل ہو، تم اسوہ ہو، تم قدوہ ہو، اس لیے یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا اچھی طرح سے علم ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس معنی کی اور اس کے علاوہ کئی ایک آیتیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار آیتوں میں کسب حلال کا حکم دیا ہے۔ اہل ایمان کو پوری دنیا
انسانیت کو اور خاص طور سے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھی حلال روزی کھانے، حلال روزی کمانے اور حلال روزی کھانے پر اکتفا کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ اندازہ لگائیے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اقض عن الدین واغننا من الفقر، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک۔ اے اللہ مجھے اپنے حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو حلال روزی مجھے ملتی ہے، جو حلال روزی تو مجھے عطا فرماتا ہے، میرے لیے کافی بنا دے اور مجھے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود دعا فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا تھا، آپ امت کے حالات کو آپ کے سامنے امت کے حالات اندازہ لگائیے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کتنی قیمتی ہیں، کتنی عجیب و غریب ہیں اور کتنی زیادہ دور نگاہی پر مبنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کرتے ہوئے پہلے ہی حالات سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آپ کی طرف وحی آیا کرتی تھی، جو اللہ کا پیغام آیا کرتا تھا، اس کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان۔ آپ اندازہ لگائیے، قرآن کریم کی آیتیں ہمارے سامنے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، امت کے سامنے ہیں۔ اس کے باوجود امت کے ایک طبقے نے، امت کے بہت سارے لوگوں نے حلال پر اکتفا کرنے کے بجائے حرام کی طرف اپنے آپ کو بڑھایا، حرام کمایا، حرام روزی اکٹھا کی، حرام کے راستوں میں اپنے آپ کو ڈالا اور حرام کھا کر کے پلنا اور اپنے بچوں کو پالنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان، ایک وقت میری امت پر آئے گا، لوگوں پر ایک زمانہ، ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے مستقبل کے اندر، لا یبال المرء من این اخذ المال هل اخذه من حلال ام اخذه من حرام۔ ایک زمانہ آئے گا، امت کے افراد کے اوپر، لوگوں کے اوپر انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے آ رہا ہے، مال کہاں سے کما رہا ہے، اس کے آنے کا راستہ حلال کا راستہ ہے یا اس کے آنے کا راستہ حرام کا راستہ ہے۔ حلال و حرام کی تفریق ختم ہو جائے گی، جائز و ناجائز کا فرق ختم ہو جائے گا۔ ایسے حالات امت کے اوپر آنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، آپ کے فرمان کو کسی زمانے پر ایز اٹ از فٹ تو نہیں کر سکتے، ہم مکمل تطبیق نہیں دے سکتے کہ یہ حدیث رسول، یہ اللہ کے نبی کا فرمان اس دور کے لیے ہے یا یہ زمانہ آ چکا ہے، یہی دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یہ بات تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن حالات بہت بڑی حد تک حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتے جا رہے ہیں، بہت حد تک موافق ہیں، اور حالات اسی انداز سے ہمارے سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ حالات کیسے بنتے جا رہے ہیں؟ انسان کمانے کی فکر کر رہا ہے، صرف کمانے کی، اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کمانے کا راستہ حلال کا راستہ ہے یا حرام کا راستہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یہ کوئی خبر نہیں دینا مقصود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ وعید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دھمکی ہے۔ اے امت کے لوگوں، بچنا ایسے حالات سے، اپنے اوپر ایسے حالات مت آنے دینا۔ ایسے حالات بپا ہونے والے ہیں کہ انسان حلال و حرام کی تفریق ختم کر دے گا، جائز و ناجائز کا امتیاز ختم کر دے گا، صرف کمانے کی فکر کرے گا، بینک بیلنس کی فکر کرے گا، زمین و جائیداد کو بڑھاوا دینے کی فکر کرے گا، بس اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں ہوگی کہ جائز راستہ ہے کہ حرام کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب آئیے، اختصار کے ساتھ بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، جو نقطے آپ کے سامنے رکھنے ہیں وہ اہم ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، اور جہاں تک مسئلہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے؟ حلال کہتے ہیں اس چیز کو جسے شریعت اسلامیہ نے کرنے کی اجازت دی ہو، اور حرام کسے کہتے ہیں؟ جس کے قریب جانے سے شریعت نے منع کیا ہو، اسے محترم قرار دیا ہو، اسے پامال کرنے سے روکا ہو۔ دیکھنا یہ پامال نہیں کرنا، دیکھنا اس کے قریب نہیں جانا، دیکھنا اس کے قریب نہیں جانا، اس میں نہیں پھٹکنا، اس میں نہیں پڑنا، اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ اور جس چیز کو پرمٹ کر دیا ہو، کر سکتے ہو، اسی کو حلال کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے ذرا دیکھتے ہیں، انسان کو اگر یہ جاننا چاہیں کہ حرام
کمائی کیا ہے، حلال کیا؟ حلال کمائی وہ ہے ان طریقوں سے کمائی جائے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت میں جس کی وضاحت کی گئی ہے، قرآن کریم کی آیتوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جن باتوں کی وضاحت کی گئی ہے، تجارت کے جو اصول بتائے گئے ہیں، تجارت کا جو ضابطہ بتایا گیا ہے، تجارت کرنے لین دین کے مسائل میں، کمائی کے مسائل میں، کسب کے مسائل میں، رزق کے حصول کے مسائل میں جو آداب سکھلائے گئے ہیں، انسان جھوٹ نہ بولے، انسان غیبت نہ کرے، انسان غبن نہ کرے، انسان چوری نہ کرے، انسان ڈاکہ نہ ڈالے، انسان احتکار نہ کرے، انسان مختلف اور اس انداز کی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اس سے اگر انسان بچ کر کے اصولوں کی روشنی میں، شریعت اسلامیہ کے ضابطے کی روشنی میں اگر انسان روزی کا انتظام کرتا ہے، اس کے پیچھے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، الحمدللہ اس کے نیک نیتی کی بنیاد پر یہ روزی بھی ہے اس کی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی عبادت بھی ہے۔ یہ گرچہ کی عبادت محض نہیں ہے، لیکن عبادت غیر محض کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ یاد رکھیے حرام کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، اس میں نہیں جانا ہے۔ آئیے ہم یہ دیکھیں کہ انسان سب کچھ جاننے کے باوجود، قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے باوجود، ان آیتوں کو جاننے کے باوجود، اللہ کے نبی کی سنت کی باتوں کو جاننے کے باوجود انسان حرام کیوں کھاتا ہے، حرام کمائی کی طرف کیوں لپکتا ہے۔ آئیے، اور میں معذرت چاہوں گا اگر کوئی بات کہیں تلخ ہو جائے، کیونکہ یہ سماجی موضوع ہے، اپنا دکھ ہے، اپنا درد ہے، کہنا پڑتا ہے، اگر کوئی بات تلخ ہو جائے تو مجھے معاف کیجئے گا۔ میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اپنے اپنے کاروبار کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آمد، اپنے انکم کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، راستہ کیا ہے، سورس کیا ہے، کہاں سے یہ مال آ رہے ہیں، کہاں سے یہ دولت آ رہی ہے، کہاں سے روزی کمائی جا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیو، انسان حرام کیوں کھاتا ہے، حرام کمائی کیوں کرتا ہے؟ ایک وجہ اس کی کیا ہے؟ انسان کو نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ اللہ سے حیا اور شرم ہے، نہ اللہ سے انسان ڈرتا ہے اور نہ انسان اللہ رب العالمین سے حیا اور شرم کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ حرام کھاتے ہیں، آپ کو حیا نہیں آتی ہے، آپ حرام کمائی کرتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، تو ہم کہیں گے اللہ اکبر، استغفر اللہ، ہمیں اللہ سے حیا آتی ہے، ہمیں اللہ سے شرم آتی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے بے خوف ہو جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سے ہمیں حیا اور شرم نہ آئے؟ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور روایت کو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر سنن کے مؤلفین نے نقل فرمایا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی پیاری ہے۔ اللہ ہم سب کو اس حدیث پر باریکی سے، دقت سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ذات سے حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، استحیوا من اللہ حق الحیا، اے میرے صحابہ، اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے اللہ سے حیا کرنا چاہیے، جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے ویسے اللہ سے حیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی انا نستحی من اللہ وللہ الحمد، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ ہمیں اللہ سے بہت حیا آتی ہے، آپ ہمیں اللہ سے کما حقہ حیا کرنے کی، شرم کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، نستحی من اللہ وللہ الحمد، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ اللہ سے ہم حیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لیس ذاک، جو تم سمجھتے ہو اللہ سے حیا کا مطلب، وہ مطلب نہیں ہے یہاں پر، یہ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہونے والا، زبانی داؤں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ امت کے سب سے افضل طبقے سے، جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر بپا کیا گیا تھا، حضرات صحابہ کرام سے بات ہو رہی ہے، جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا بھی آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا ایک قول ابھی نقل کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، كنا ندعو تسعة من الأعشار مخافة من الحلال مخافة أن نقع في الحرام۔ جاؤ دیکھو صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کرام کا اسوہ کیا تھا، بزنس کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، وہ چیدہ طبقہ پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے دنیا انسانیت کے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں،
ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم 90% انکم کو چھوڑ دیتے ہیں. 90%، 90 یعنی اگر 100 کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 9 حصوں کو، حلال کے 9 حصوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس ڈر کے مارے، اس اندیشے کے مارے کہ حرام میں واقع نہ ہو جائیں، حرام میں نہ کہیں پڑ جائیں. وہ صحابہ تھے 90% حلال چھوڑتے تھے اس ڈر کے مارے کہ حرام میں کہیں واقع نہ ہو جائیں. ان صحابہ سے بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے کما حقہ حیا کرو، اللہ سے کما حقہ شرم کرو. اللہ کے نبی کے صحابہ نے کہا ہمیں اللہ رب العالمین سے حیا ہے الحمدللہ. اللہ کے نبی آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس ذاک، جو تم سمجھتے ہو ویسی بات نہیں ہے، ولکن الحیاء من اللہ حق الحیاء. سن لو میری بات، سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اللہ سے کما حقہ حیا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حیا کی ڈیفینیشن سنو، حیا کی تعریف فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ سے کما حقہ حیا کی ڈیفینیشن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سنو. اللہ کے نبی نے فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعى. اور آپ بھی سن لیجئے، آپ حضرات بھی، ہم سب کو اللہ سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلا ومن اراد الاخرة ترك زینت الدنیا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا. یہ روایت اللہ کی قسم ہے. اللہ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی ذات سے کما حقہ حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرمانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ احق ان یستحیا منہ من الناس. اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ پوری انسانیت کو چھوڑ کر کے دنیا میں اللہ کے بندوں سے کہیں زیادہ اللہ سے حیا کی جائے. تو اللہ سے کما حق حیا کیسے ہوگی؟ سنیے، حیا اللہ سے کما حق ایسے ہوگی، آپ اپنے سر کی حفاظت کریں. سنیے بات کو، اپنے سر کی حفاظت کریں اور سر میں جو کچھ ہے، سر میں جتنے پارٹ ہیں، جتنے پرزے ہیں، ان سب کی حفاظت کریں. سر کی حفاظت کریں اور سر میں جو کچھ ہے. سر میں کیا کیا ہے بھائی؟ سر میں آنکھ ہے، سر میں کان ہے، سر میں ناک ہے، سر میں زبان ہے، سر میں منہ ہے، سر میں حلق ہے، سر میں ان سارے اعضاء کی، سارے پرزوں کی حفاظت کریں. یعنی زبان غلط استعمال نہ ہو، آنکھ غلط استعمال نہ ہو، کان غلط استعمال نہ ہو، زبان غلط استعمال نہ ہو. آپ کی ہماری حرام کمائی کے اندر یہ سارے پرزے استعمال ہوتے ہیں، سارے پارٹس استعمال ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ سے کما حق و حیا کیسے ہوگی؟ تمہارے اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر میں جو کچھ پرزے ہیں سب کی حفاظت کرو. والبطن وما حوى، اور پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ سے ریلیٹڈ جتنے پارٹس ہیں، پیٹ سے متعلق جتنے پرزے اور جتنے حصے ہیں، ان سب کی حفاظت کرو. پیٹ سے متعلق کیا ہے؟ جسم کے سارے اعضاء، بقیہ سارے اعضاء پیٹ سے متعلق ہیں، سب کی حفاظت کرو. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ساتھ ساتھ میں؟ وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور موت کو یاد کرو. ہمیشہ ہمیشہ موت کو یاد کرو. مر جاؤ گے، کچھ لے کر کے نہیں جاؤ گے. اللہ کی قسم، انسان کی موت ہوتی ہے، اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. اللہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب واپس آ جاتا ہے، کچھ نہیں جاتا ہے. انسان کا عمل صرف اس کے ساتھ میں جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فکر کریں. وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا. ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو یاد کریں اور مٹی میں مل کر کے قبر میں ڈالے جائیں گے. مٹی ہمیں کھا جائے گی، ہماری ہڈیاں رمیم بن جائیں گی، ہماری ہڈیاں سڑ جائیں گی، پھس پھسی ہو جائیں گی. کوئی بھی بچہ اسے ہاتھ میں لے کر کے مسلنا چاہے گا، مسل دے گا. اس مٹ جانے، ختم ہو جانے، خاک میں مل جانے، وجود کے مٹ جانے کے پس منظر کو یاد کرو. اللہ کی قسم، یہ اللہ رب العالمین سے سچی حیا کا مطلب ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اور جس آدمی کو اللہ کی آخرت کی پرواہ ہوتی ہے، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، جو آخرت کو چاہتا ہے، ترک زینت الدنیا، دنیا کی رونق کو، دنیا کی دولت کو، حرام راستے سے آنے
والی دولت کو چھوڑ دیتا ہے، اسے ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ انسان مر جائے گا، قبر میں ڈالا جائے گا، اس کی مٹی، اس کی ہڈیاں رمیم بن جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، اسے یاد کر کے انسان کو چاہیے کہ دنیا کی رنگینی کے پیچھے نہ پڑے، اسے چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ 3-4 باتیں یاد رکھو، جس نے یہ سب کیا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جس نے یہ سارے کام کیے سمجھ لو کہ اس نے اللہ سے کما حقہ حیا اور شرم کیا۔ اللہ ہم سب کو کما حقہ حیا کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اگر حیا کرے اللہ سے، انسان اگر شرمائے اللہ سے، تو حرام کام کی طرف نہیں جائے گا، حرام راستے سے روزی نہیں کمائے گا، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ قبر میں جانا ہے، مرنا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے سے کوئی ٹل نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، یہاں کہنے کی نہیں ہے۔ دوسری بات، انسان حیا کیوں کرتا ہے؟ انسان حرام کیوں کھاتا ہے؟ حرام کمائی کی طرف کیوں لپکتا ہے؟ کیوں مائل ہوتا ہے؟ دوسری وجہ کیا ہے؟ انسان بہت فاسٹ، بہت تیزی کے ساتھ مالدار ہونے کی تمنا کرتا ہے، ایک رات میں کروڑ پتی ہو جائے۔ انسان کی، ہماری، آپ کی، سب کی تمنا کیا ہے؟ راتوں رات، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ کے اندر ہم کیا ہو جائیں؟ ہم سب بے پناہ قناطیر المقنطرہ، نہ جانے کتنی دولت کے مالک بن جائیں، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی حلال، لوگ کہتے بھی ہیں ارے کہاں تک حلال کی بات کرتے ہو، ارے دنیا بہت آگے جا رہی ہے، پیچھے رہ جاؤ گے، ارے یہ حلال حرام کا فلسفہ چھوڑو، ارے مار کے آگے بڑھو، جلدی کماؤ، دولت کماؤ، دنیا میں ترقی حاصل کرو، ورنہ دنیا میں کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اور بہت پیچیدہ ہوتے جا رہے مسائل۔ اللہ ہم سب کی پیچیدگیوں کو حل کرنے کا وعدہ کر چکا ہے، اللہ ہماری پیچیدگیوں کو حل کرنے والا ہے، ہمارے مسائل کا حل اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اللہم ان شئت، اللہم تجعل الصعب ان شئت سہلا۔ اے اللہ، آسان وہ ہے جسے تو آسان کر دے، اے اللہ سارے مسائل کو آسان کرنے والا تو ہے، سارے غم کو، سارے ملال کو ختم کر کے امن دینے والا، سکون دینے والا تو ہے، اللہ ہمارے مسائل کو آسان فرمائے۔ میرے بھائیوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان فاسٹ، بڑی تیزی کے ساتھ کمائی کر کے انسان دولت مند ہونا چاہتا ہے، اس لیے کیا کرتا ہے؟ اس لیے یہ فرق ختم کرتا ہے، کہتا ہے چھوڑو، حلال حرام کے فرق میں کب تک پڑے رہیں گے؟ ارے حرام کے چکر، حلال کے چکر میں رہو گے تو بہت محدود گنی روٹی بوٹی ملے گی، اس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے۔ ہاں، دنیا میں ترقی کرنا ہے تو پھر یہ سب سارے فلسفے چھوڑ دو، مولویوں کا کام ہے روزانہ حلال حرام کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا ہے، جب دیکھو حلال ہے، جب دیکھو حرام ہے، اس کے سوا کچھ ان کے ڈائری میں نہیں ہے، یہی فتویٰ دیتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیے ایک حدیث سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ روایت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے اور صحیحہ میں منقول ہے، روایت صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی عمل تمہیں جنت سے قریب کرنے والا تھا میں نے بتا دیا ہے، جو بھی عمل تمہیں جنت سے قریب کرنے والا تھا میں نے بتا دیا ہے، جو بھی عمل تمہیں جہنم میں لے جانے والا تھا میں نے اسے بتا دیا ہے، اس سے ڈرا دیا ہے، تنبیہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا میں نے یہ بھی یاد رکھو، اس لیے جنت میں جانے کی باتیں بتا دی، جہنم سے بچنے کی باتیں بتا دی ہیں، یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنا۔ اور روزی کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر روزی لیٹ ملتی ہے، روزی کم مل رہی ہے تو پریشان نہیں ہونا، اور بہت زیادہ الجھن کا شکار نہیں ہونا۔ اے اللہ، کب روزی ملے گی؟ حالات میرے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ایسے حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ لا یستبطئن احد منکم رزقہ، کوئی آدمی اپنی روزی کے بارے میں یہ فکر نہ کرے کہ بہت دیر ہو رہی ہے، اللہ میری دعا نہیں سن رہا ہے، اللہ مجھے روزی نہیں دے رہا ہے، سب اتنے سے اتنا کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اللہ میری نہیں سن رہا ہے، میری روزی ویسے ہی محدود بنی ہوئی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جبریل علیہ السلام نفث فی روعی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے وحی کے ذریعے بتلایا، جبریل امین نے مجھے وحی کے ذریعے بتلایا، کیا کہا لن یخرج احد منکم من الدنیا الا ان یستکمل رزقہ۔ یاد رکھو اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، اے مسلمانوں، اے کلمہ توحید کے پڑھنے والوں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اپنی آپ کی حدیث پر ایمان رکھنے والوں اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنی روزی کے بارے میں جلد بازی کا شکار نہ ہو، پریشان نہ ہو کہ بہت دیر ہو گئی روزی نہیں آ رہی ہے۔
جبریل نے مجھے یہ بات وحی کے ذریعے بتلائی ہے کہ کوئی بھی آدمی تم میں سے اس وقت تک نہیں مرے گا، اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی روزی، اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی دولت اور پونجی اور زمین اور جائیداد اور پراپرٹیاں مکمل نہیں کر لے گا، تب تک دنیا سے نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کی طرف سے جبریل نے پیغام سنا دیا ہے، اگر تم اپنی روزی مکمل لینے سے پہلے مرنا بھی چاہو گے تو نہیں مر سکتے۔ یاد رکھو، جتنی روزی اللہ نے ہمارے آپ کے فلاں کے فلاں کے فلاں کے پوری دنیا والوں کو جو اللہ نے روزی لکھی ہے، وہ روزی لینے کے بعد ہی مریں گے۔ کچھ چھوٹے گا نہیں ہمارا کہ ہمارے نصیبے میں تھا پہلے ہی موت ہو گئی، کیونکہ جب پیدا ہوئے ہیں نا، ہمیں موت کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اللہ نے روزی کب لکھی ہے؟ جب پیدائش ہماری ہوئی تھی نا، جب روح پھونکی گئی تھی، اسی وقت 4 باتیں لکھی گئی تھی۔ اسی میں کیا تھا؟ اسی میں روزی کا مسئلہ بھی ختم کر دیا گیا تھا، رزق ہو، اس کی روزی بھی لکھ دی گئی تھی۔ میرے بھائیوں، تو انسان جب تک اپنی لکھی ہوئی روزی مکمل حاصل نہیں کر لے گا تب تک دنیا سے نہیں جائے گا۔ اور آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا فاتقوا اللہ ایھا الناس واجملوا فی الطلب، اس لیے اے لوگوں جب یہ یقین ہے تمہیں کہ جو روزی تمہیں ملنے والی ہے اللہ کی طرف سے، وہ روزی مکمل کرنے کے بغیر نہیں مر سکتے، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ سے ڈرو۔ پھر گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ جو روزی ملنی ہے مل کے رہے گی، اس لیے اللہ سے ڈرو اور کتاب اللہ کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں اچھی طرح سے روزی حاصل کرو، اچھی طرح سے روزی کی طلب کرو، مطالبہ کرو۔ اب میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھو اللہ جو تم کو خوش ہو کر کے نہیں دے گا، اللہ جو تمہیں اپنی اطاعت کر کے نہیں دے گا، یاد رکھنا نافرمانی کر کے نہیں دے گا، یا نافرمانی کر کے نہیں دے گا۔ اگر اللہ اطاعت کر کے نہیں دے گا تو نافرمانی کر کے نہیں دے گا، اگر حلال راستے سے نہیں دے گا تو حرام سے نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات بہت زیادہ ہے لیکن وقت کم ہے، ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لو ان ابن آدم ہرب من رزقه کما یہرب من الموت لادرکہ رزقہ کما یدرکہ الموت۔ یہ روایت یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آدم کا بچہ، اگر آدم کی اولاد اپنی روزی سے بھاگنا چاہے جیسے موت سے بھاگنا چاہتا ہے، جیسے آدمی کا بچہ، آدم کی اولاد مرنا نہیں چاہتی، آدمی مرنا نہیں چاہتا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آدمی روزی سے بھاگنا چاہے جیسے موت سے بھاگنا چاہتا ہے تو یاد رکھو جیسے موت آ کے رہے گی ویسے اس کی لکھی ہوئی روزی بھی اس کے پاس آ کر کے رہے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال راستوں سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام راستوں سے بچ کر کے اپنی زندگی کو کدورت میں ڈالنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی روزی کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ واللہ اعلم صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔